کیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ جوادی کی سوانح حیات اور ان کی علمی خدمات۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی بر صغیر کے ممتاز شیعہ عالم دین، مفکر، مفسر قرآن اور خطیب اہل بیت تھے۔ ان کی زندگی علم، تبلیغ اور خدمات سے پر تھی۔ آپ کے سامنے ان کی حالات زندگی کا ایک مختصر مگر جامع خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1938 میں ہوئی۔ خاندانی پس منظر: آپ ایک دینی و علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندان میں علم و ادب کی روایت بہت مضبوط تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں حاصل کی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے نجف اشرف، عراق تشریف لے گئے۔ وہاں مراجع عظام جیسے آیت اللہ خوئی و دیگر اکابر علماء کرام سے کسب فیض کیا۔ فلسفہ، تفسیر، فقہ، اصول، منطق اور کلام میں مہارت حاصل کی۔ خصوصیات و خدمات: بہترین خطیب اور فصیح و بلیغ مفسر قرآن تھے۔ اردو، عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ ان کے دروس اور مجالس علمی، فکری اور روحانی لحاظ سے بلند معیار رکھتی تھیں۔ انہوں نے جدید اور قدیم علوم کا حسین امتزاج پیش کیا۔ تحریری خدمات: آپ نے کئی کتابیں اور مقالات تحریر کیے۔ قرآن اور علم جدید، اسلام کا سیاسی نظام، تاریخ تشیع وغیرہ موضوعات پر علمی مضامین لکھے۔ تفسیر قرآن پر بھی مستقل کام کیا۔ سفر و تبلیغ: ہندوستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک، ایران، عراق، برطانیہ، افریقہ، امریکہ میں مجالس و دروس دیے۔ اہل تشیع کے درمیان اتحاد اور بیداری کا پیغام پھیلایا۔ آج بھی ان کی تقاریر اور تحریریں لوگوں کے دلوں کو بیدار کرتی ہیں۔ اہل علم اور نوجوان نسل انہیں علمی و فکری رہنما کے طور پر یاد کرتی ہے۔ ایک بار درس قرآن کے دوران ایک نوجوان طالب علم نے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، لیکن اس نے چند الفاظ میں تجوید کی غلطی کر دی۔ مجمع میں کئی طلباء بیٹھے تھے اور کچھ نے فوراً مسکرا دیا۔ کچھ نے اس طالب علم کو گھور کر دیکھا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ سب کی نظریں علامہ جوادی پر تھیں کہ وہ اب کیا کہیں گے۔ علامہ مسکرائے، اس نوجوان کی طرف دیکھا اور نہایت نرمی اور محبت سے کہا، بیٹا تم نے جو تلاوت کی ہے اس میں اخلاص جھلک رہا ہے اور اللہ اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ پھر بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، بس اگلی بار جب یہی آیت پڑھو تو ایک چھوٹا سا تلفظ ٹھیک کر لینا تاکہ تمہارا اخلاص اور علم دونوں کامل ہو جائے۔ اس جملے نے طالب علم کا حوصلہ بھی بڑھا دیا اور مجلس میں موجود تمام افراد کو بھی بتا دیا کہ علم صرف اصلاح کا نام نہیں بلکہ عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ اصلاح کا نام ہے۔ آخرکار علم کا یہ سرچشمہ سن 2000 میں اس دیار فانی کو الوداع کہہ گیا۔ آخر میں بس میں یہی شعر کہنا چاہوں گا کہ خطاب شام غریبہ میں کرنے آئے تھے، نظر کے سامنے جلتے گھروں کا منظر تھا، دیار فانی سے ذیشان اس ادا سے گئے، غم حسین تھا، فرش عزا تھا، منبر تھا۔